شیوخ طریقت کے شیخ، حقیقت کے اصل الاصول، اسرار الہی کے حامل، اوصاف صحف کے ساتھ صاحی، انبیاء مرسلین کے وارث، رسول خدا کے ہند میں نائب حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری قدس العزیز ہیں۔ آئیے آپ کی سوانح حیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کا یوم پیدائش 14 رجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1139 عیسوی ہے۔ آپ کی جائے پیدائش ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ حسنی حسینی پشت میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد گرامی سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پشت میں آپ امام موسیٰ کاظم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا نسب ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا۔ 1216 عیسوی میں 60,000 وحشی تاتاریوں کو لے کر چنگیزی وسط ایشیا سے اٹھے اور سب سے پہلے ترکستان کو تاخت و تاراج کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے سلطان کو شکست ہوئی۔ اس وقت آپ کے والد گرامی اپنے قبیلے کو لے کر ایران کے صوبے خراسان منتقل ہو گئے۔ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغ میں موجود تھے کہ ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی آئے۔ آپ نے ان کو انگور پیش کیے۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ مادرزاد ولی ہے۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے چند انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی وہ حلق سے نیچے کیے تو توحید کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے۔ وہاں ایک زمانہ گزار کر علوم ظاہری میں تکمیل کی۔ سید ہاشم فتح پوری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ آصفیہ میں ایک محدث کا قول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک مدینہ میں درس حدیث دیتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور تلاش مرشد میں نکل گئے۔ آپ نشاپور کے قصبہ ہرون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد میں وارد ہونے سے 1 سال قبل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ آپ کے مرشد عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ مرشد کا بستر اور سامان سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد مرشد نے فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے مرشد آپ کو لے کر حرمین کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے مرشد کعبۃ اللہ کے مزاب رحمت کے نیچے کھڑے عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ غیب سے ندا آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے اپنے محبوب و مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر مرشد نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ وہاں سے آپ نائب نبی بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کی شہرت و چرچا دور دور تک پھیل گیا
اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس دوران آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ بغداد میں آپ کے سب سے پہلے خلیفہ شیخ اخاد الدین کرمانی بنے۔ آپ کی مجالس شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رہیں۔ اسی زمانہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش سے بغداد منتقل ہو چکے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 23 برس تھی جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس دوران غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کو مرید سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ہوا، تو آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش کدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی تیار کی جا سکے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ کے واسطے اس آتش کدہ میں آیا۔ جب آگ طلب کی، ان آتش پرستوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر صورتحال شیخ سے بیان کی۔ شیخ وہاں سے اٹھے اور آتش کدہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب نزدیک پہنچے، دیکھا کہ ایک پیر لکڑی کے تخت پر آتش کدہ کی طرف متوجہ بیٹھا ہے اور ایک 7 برس کا بچہ اس کی گود میں ہے۔ اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کو کیوں نہیں پوجتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے دین میں آگ کا وجود بڑا ہے، ہم اسے کیوں نہ پوجیں؟ شیخ نے فرمایا، تو نے اسے صدق کے دل سے پوجا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور وہ نہ جلیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے، کس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کے نزدیک جائے؟ اس کا جواب سن کر حضرت شیخ نے اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف دوڑے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم پڑھا اور تیز آتش کدہ کی آگ میں قدم رکھا، مگر نہ تو آپ کے جسم اطہر پر نہ ہی اس بچے پر آگ کا کوئی اثر نمودار ہوا۔ لوگ فریادیں کرنے لگے کہ یہاں سے بچے کو لے کر باہر آ جاؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس آتش کدہ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ آپ جب آتش کدہ سے باہر آئے تو آپ کے خرقہ اور اس بچے پر دھوئیں کا نشان تک بھی موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگوں نے فوراً آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور پاؤں کی خاک پر گر گئے اور سب ایمان سے مشرف ہوئے۔ جس بچے کو آپ آتش کدہ میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا اور وہ بھی ایک اہل ولایت سے ہوا۔ اس آتش کدہ کو گرا دیا گیا اور عمدہ عمارت بنائی۔ ان کا سردار مختیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ مقبرہ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم وہیں پر ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے۔ یہاں شیخ محمود اصفہان سے ملاقات کی۔ پھر خرقان آئے اور 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر قیام کیا، وہاں سے فیض حاصل کیا۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور اللہ کی زمین پر فیض بانٹا۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے۔ بلخ افغانستان میں آپ نے حضرت شیخ حمید الدین خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ حضرت احمد خضرویہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو ایک فلسفی تھے۔ وہ مشائخ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمسار کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھے تو آپ کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے۔ یہاں شمس العارفین عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے ہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کش ہوئے۔ پھر دہلی سے آپ 40 درویشوں کی جماعت کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دہلی سے اجمیر کے اس سفر کے دوران آپ نے 700 خاندانوں کو مشرف با اسلام کیا۔ اجمیر پہنچ کر آپ نے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ یہ درخت اس وقت کے راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی
उस राजे के दरबारियों ने बड़े गुस्ताखाना लहजे में आपको आकर वहां से उठने का कहा। आप वहां से उठे और दरवेशों को फरमाया चलो यहाँ से। फिर राजे के दरबारियों को फरमाया हम चलते हैं और तुम्हारे राजे के ऊंट बैठे ही रहेंगे। अगली सुबह तुलू हुई, दरबारी आए मगर एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो ऊंटों को उठाने में कामयाब न हो सके। फिर उन्होंने आकर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगी। आपने फरमाया जाओ तुम्हारे ऊंट उठ गए। जब उन्होंने जाकर देखा तो ऊंट खड़े हो चुके थे। ये अजमेर में आपकी सबसे पहली करामत थी। इसकी शोहरत दूर दूर तक हो गई। अजमेर में मौजूद एक झील अना सागर में आप वजू फरमाया करते थे। उस झील के इर्द गिर्द मंदिर थे। मंदिर वाले आपको रोकने लगे। फिर बिलाखिर उन्होंने कहा कि इसको इस जगह से उठा दिया जाए। वो बड़े गुस्से में आपके पास आए और आपको रोका। आपने अपने एक मुरीद को फरमाया जाओ झील से लोटा भर कर ले आओ। जब मुरीद लोटा भर के ले आया तो सारी झील खुश्क हो गई। सारे लोग ये देख रहे थे। इस वाक़े से हर तरफ एक तहलका मच गया। वहां के राजा पृथ्वी ने एक बहुत बड़े साधु जादूगर जिसका नाम साधु राम था उसे बुलाया और कहा कि अब हमारी राजधानी खत्म होने को है, क्योंकि ये वही दरवेश आ गया है जिसकी पेशन गोई मेरी माँ ने इल्मे नजूम से की थी कि एक दरवेश आएगा जो तुम्हारी राजधानी को खत्म करेगा। मेरी माँ ने उसके चेहरे का खाका भी दिया था। वो खाका उस पृथ्वी राज ने सिपाहियों को पहले से ही दिया हुआ था और उनको हुक्म जारी किया था इस हुलिये के किसी बुजुर्ग को देखो तो उसे फौरन गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना। मगर अब भला ये कैसे हो सकता था? अताए मुस्तफ़ा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भला कौन गिरफ्तार कर सकता था? खैर वो जादूगर साधु राम अपने लोगों के साथ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने गया और अपने करतब और शुब्देबाजी दिखाने लगा। आपके मुरीद कुछ देर के लिए परेशान हो गए। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया परेशान मत हो और ये बताओ कि ये कौन आया है? बताया गया कि साधु राम आया है। जो ही आपकी निगाह उठी और उस पर पड़ी तो वो सारे मंत्र भूल गया। आप नमाज में मशगूल हो गए। वो आपको तकता रहा। नमाज के बाद दोबारा निगाह उस पर पड़ी तो उसके कदम शल हो गए और जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। आपने फरमाया बोल ऐ साधु बोल। उसने राम राम कहना चाहा मगर मुंह से रहीम रहीम का विर्द निकलने लगा। ये देखकर उसके सारे चेले उसे लान तान करने लगे। फिर वो दीवाना हो गया और लोगों को पत्थर उठा उठा कर मारने लगा। आपने उसकी ये हालत देखी तो एक प्याला पानी का उसे पीने को दिया। जैसे ही ये पानी उसने पिया तो सारी दिल की तारीकी और स्याही जाती रही और आपके कदमों में गिरकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ और आपकी गुलामी में रहने लगा। फिर इसी तरह पृथ्वीराज ने एक और जादूगर अजय पाल को आपके मुकाबले के लिए भेजा, मगर जो ही वो आपके लिए बुराई का इरादा करता तो नाबीना हो जाता। आखिरकार उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस तरह तमाम चालें और हरबे नाकाम हो गए। इसके बाद आपको लोगों ने दरखास्त की कि पहाड़ से नीचे आ जाइए, आपके लिए दरगाह बनाएं। ताहम आपने अपनी जमात और दरवेशों के लिए जगह बनाई। इबादत खाना और मस्जिद तामीर की गई। आज अजमेर में जिस जगह आपका रोज़ा मुबारक है उस जगह पर आपकी दरगाह बनाई गई। रफ्ता रफ्ता अतराफ के इलाके फतह होने लगे। लोग जोग दर जोग आपके पास आते और इस्लाम कबूल करते। इस तरह हिंद की फतह शुरू हो गई। आपकी निगाह जिधर पड़ जाती फासिक मुत्तकी बन जाता, मुनकर मोमिन बन जाता। इस तरह जब हर तरफ आपका असर फैलता चला गया तो फिर आपने लोगों को भेजा कि अब राजा पृथ्वी को दावत इस्लाम दो। उसने आपकी दावत रद्द कर दी और गुस्से में आ गया और जो लोग दावत इस्लाम लेकर गए थे उनको बहुत मारा। आपके भेजे हुए मुरीदैन वापस आए और कहा कि उसने बहुत जुल्म किया है। ये सुनकर आप जलाल में आ गए और फरमाया राजा पथोरा, हमने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया और लश्कर इस्लाम के सपुर्द कर दिया। उधर दूसरी जानिब आप सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में आए और फरमाया शहाबुद्दीन गौरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी। तब शहाबुद्दीन गौरी सबसे पहले अजमेर पर अपनी फौज के साथ हमलावर हुआ और राजा पृथ्वी को शिकस्त हुई। उसे जिंदा कैद कर लिया गया। शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी सल्तनत कायम की
جب اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تو آپ نے اپنے تربیت یافتہ اور طلباء و خلفاء مختلف علاقوں میں متعین کر دیے۔ دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی، ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ جب ہند کے لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تب آپ نے اپنی درگاہ اور لنگر پر خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو سربراہ بنا دیا، جن کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سپرد کیا تھا۔ آپ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مونس الارواح میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ جب لنگر خانے میں کچھ نہ ہوتا تو خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے، حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے، میرا مصلی اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور تمام آنے والے مہمان سیر ہو کر جاتے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا، لوگوں کی کایا پلٹ گئی، آپ نے فیض بانٹا اور اسلام کا درس دیا۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، مسلمان بھی آتے، ہندو بھی، بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا تمیز قبیلہ و نسل جو بھی آتا آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جاتا۔ آپ کی سخاوت کے عمل پر آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا جو اور کسی کو نہ مل سکا۔ نائب مصطفیٰ، عطائے رسول، سلطان الہند کی جب وصال کا وقت آیا تو اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلفاء اور فیض یافتہ لوگوں میں چند ایک کے خواب میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کیا ماجرا ہے کہ آپ اجمیر آئے ہیں، حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود آئے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسد اقدس دیکھا گیا تو پیشانی پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ وماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے مگر خرقہ خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔ آپ کی وفات 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی۔ جہاں آپ کی اقامت تھی وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے تعمیر کروائی۔ اکبر بادشاہ آگرہ سے 228 میل پیدل چل کر خواجہ کے روضہ مبارک پر گیا اور کہنے لگا کہ چتور کی جنگ فتح ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ جب چتور کی جنگ میں اسے فتح ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی جس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس کے بعد جاہیر نے بھی آپ کے مزار پر آ کر نیت کی کہ اگر مجھے فتح ہوئی تو خواجہ کے مزار پر دیگ چڑھاؤں گا۔ اسے بھی فتح نصیب ہوئی اور اس نے 60 من کی دیگ آپ کے مزار پر آ کر چڑھائی۔ آپ کی خدمت میں دور دور سے بادشاہ اور شہزادے بھی حاضر ہوتے اور آپ کے قدموں میں بیٹھتے۔ آپ کے عرس مبارک کی دعا ہر سال 6 رجب کو کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ آپ کے مزار پر تہذیبوں کا سنگم ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں۔ بہتی ندیوں کا شور سنو، کس طرح شور کرتی ہیں، لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ اہل معرفت ایسے آفتاب ہیں جو تمام عالم پر درخشاں ہیں اور تمام عالم ان کے نور سے روشن ہیں۔